بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ آج ہے 18 اکتوبر اور ہفتے کا دن، ایک اہم ترین مقدمے کی سماعت۔ یہ مقدمے کی سماعت کہاں ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، کسی کو معلوم نہیں، لیکن ہمارے پاس یہ خبر اڑتی اڑتی پہنچی ہے کہ آج جنرل فیض حمید سابق سربراہ DG/ISI رہ چکے ہیں اور کور کمانڈر پشاور، کور کمانڈر بہاولپور اور DGC اور انتہائی اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں، ایڈجوٹنٹ جنرل رہ چکے ہیں، اور انہیں ابتدائی طور پر گرفتار کیا گیا تھا ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں مداخلت کے الزام میں، لیکن اس کے بعد پھر یہ شیطان کی آنت کی طرح معاملہ پھیلتا گیا اور پتہ چلا یہ معاملہ فوجی سے زیادہ سیاسی ہے اور پھر سیاسی سے زیادہ ذاتی ہے۔ یہاں تک بات پہنچ چکی ہے اور ہر صورت میں جنرل فیض حمید کو سزا سنانے کا مطالبہ ہے، اور یہ مطالبہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ مطالبہ جاتی عمرہ سے آیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں انہیں سزا سنائی جائے، اور کچھ جناب بادشاہ سلامت بھی چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ حساب برابر کر لیا جائے۔ تو بہرحال آج کی جو سماعت ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بلایا گیا ہے، کیونکہ جنرل فیض حمید نے، جو کہ اس وقت ملزم کے طور پہ ان کو رکھا ہوا ہے، کورٹ مارشل ہو رہا ہے، فوجی ٹریبیونل ہے، فوجی عدالت ہے، اس کے سامنے ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو آج انہوں نے اپنے گواہان کے طور پہ اپنی سائڈ سے بلانے کی کوشش کی ہے، مطالبہ کیا، ان کے وکیل نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ جنرل باجوہ کو جنرل نوید مختار، سابق DG/ISI جنرل پاشا، سابق DG/ISI ظہیر الاسلام اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اور سابق DG/ISPR کور کمانڈر سینئر فوجی افسر جناب آصف غفور صاحب، ان سب کو طلبی کے نوٹس جاری کیے گئے۔ مبینہ طور پر ہمارے پاس جو محدود وسائل ہیں اطلاعات کے، اس کے مطابق یہ 7 اہم شخصیات کو جنرل فیض حمید صاحب نے کہا کہ ان کو بلایا جائے اور ان کو وٹنس باکس میں بلایا جائے، تاکہ ان سے کچھ ان کے وکیل اور وہ خود سوالات کر سکیں، کیونکہ الزام جو ہے وہ صرف ایک وجہ سے جنرل فیض حمید صاحب کو گرفتار کیا ہوا ہے، اور وہ ہے عمران خان صاحب سے قربت۔ لیکن اس سے پہلے بھی ایک تنازع چلا آ رہا ہے، اور وہ تنازع ہے کہ جنرل فیض حمید کو ISI کا سربراہ لگانے کے لیے جنرل عاصم منیر صاحب کو ISI کے عہدے سے قبل از وقت ہٹایا گیا تھا، اور یہ تنازع اس وقت سے چل رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی معاملہ کچھ اسی نوعیت کا ہے، اس لیے جب سے آرمی چیف عاصم منیر صاحب آئے ہیں، عمران خان صاحب بھی جیل میں ہیں، اور اس کے بعد پھر جناب جنرل فیض حمید صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ابتدائی طور پر پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کا الزام تھا، لیکن اس کے بعد پھر خبریں چلوائی گئیں کہ 9 مئی بھی ہو سکتا ہے، پھر 9 مئی سے نکلے، پھر انہیں کہا گیا کہ انہوں نے سیاست میں مداخلت کی ہے، اور پھر اب پتہ نہیں کون کون سے الزامات ان پہ لگائے گئے ہیں۔ پھر یہ بھی جو ماؤتھ پیس ہیں ان کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ ان کو اس سال کے آخر میں سزا سنا دی جائے گی۔ پہلے کہا گیا کہ اکتوبر میں ان کو سزا سنانی تھی، تو عمران خان صاحب نے جو ڈی چوک لانگ مارچ کی کال دی تھی دھرنے کی، وہ اسی لیے دی تھی، لیکن اکتوبر گزر گیا۔ پھر کہا گیا کہ نومبر میں سزا سنانی ہے، اس لیے عمران خان صاحب نے نومبر کی کال دی ہے۔ نومبر بھی گزر گیا ایک قتل عام کے بعد، اور اس کے بعد پھر خاموشی ہو گئی، وہ نومبر بھی گیا، اور اب جو ہے وہ اگلا نومبر آنے کو ہے اور اکتوبر ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اب کیا صورتحال ہوتی ہے۔ یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، تو آج بڑا امپورٹنٹ دن ہے۔ اب آگے چلتے ہیں جی اگلی خبروں کی طرف، کیونکہ جو لیٹسٹ سچویشن چل رہی ہے وہ اب ذرا کچھ چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ ایک تو TLP کے حوالے سے اور مرید کے قتل عام کے حوالے سے، اس حوالے سے 3-4 خبریں سامنے آئی ہیں۔ کل ایک بھاری بھرکم اجلاس بلایا گیا، جس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب تھے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں ہوا۔ اس میں چاروں وزرائے اعلیٰ کو بلایا گیا تھا، لیکن سہیل آفریدی صاحب نہیں آئے، نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا۔ 3 وزراء اعلیٰ آئے،
اس میں سندھ، بلوچستان اور پنجاب۔ مرید کے قتل عام کے بعد پہلی دفعہ مریم صاحبہ کو وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اجلاس میں دیکھا گیا، اور دوسری جانب DGISI بھی اس میں موجود تھے اور IB کے سربراہ بھی موجود تھے، اور باقی جو اہم وزراء ہیں وہ بھی ان کی نمائندگی بھرپور تھی کل والے اجلاس میں۔ بظاہر یہ اجلاس تھا افغانستان اور پاکستان کے درمیان جاری جو اس وقت جنگ چل رہی ہے اور جنگ بندی ہے اس پہ، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ معاملات کچھ اور بھی ہیں، اور کیونکہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ کافی کروشل حالات ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب کل نہیں آئے، لیکن اس کے بعد، اس اجلاس کے بعد، پہلے ذرا میں خواجہ صاحب کو آپ کو بتا دوں کہ اس میں یقیناً اس کے بعد پھر خواجہ صاحب نے ایک بات کی، اور وہ بات بڑی بھیانک ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک قومی لاہ عمل تشکیل کرنا ہوگا، ہمیں ریاست کا سافٹ امیج ختم کرنا ہوگا، پاکستان کو قانون اور آئین کے مطابق ایک ہارڈ اسٹیٹ کی شناخت بنانا ہوگی، پنجاب نے اس کی ابتدا کر دی ہے۔ اب اس کے بعد پیچھے کچھ رہ نہیں گیا۔ خواجہ صاحب نے اس میں 2-3 کام کر دیے ہیں، اور ایک تو انہوں نے جو مرید کے والا واقعہ ہوا ہے اس کا نام لیے بغیر انہوں نے یہ ذمہ داری عائد کر دی ہے جناب مریم صاحبہ پہ، پنجاب حکومت پہ، کہ انہوں نے ہارڈ اسٹیٹ کی جو ابتدا ہے وہ کر دی ہے پنجاب سے، یعنی کہ مرید کے والا معاملہ ہے، اس کا تعلق کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری لیڈرشپ سے نہیں ہے، یہ کام فوج نے نہیں کیا بلکہ یہ پنجاب حکومت نے کیا ہے۔ اور خواجہ صاحب نے اس ایک تیر میں کئی شکار کر دی ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ سافٹ امیج اب ریاست کو ختم کرنا ہوگا۔ اور کچھ عرصہ پہلے یہی بات DGISPR اور آرمی چیف کی طرف سے بھی آئی تھی، کافی عرصہ پہلے آئی تھی کہ ہارڈ اسٹیٹ کا تصور پیش کیا تھا۔ تو اب خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ مریم صاحبہ نے ان کی تابعداری کرتے ہوئے پنجاب میں اس کی ابتدا کر دی ہے۔ تو سیدھا سیدھا بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب تن کے رکھو پوری قوم نو، اور یہ سچویشن اس وقت ہے۔ ان کی سوچ اور اپروچ صرف اتنی ہے، کیونکہ ان کو صرف چاہیے اقتدار اور اختیار، اور دوسری جانب مرید کے والا معاملہ ابھی تک ختم نہیں ہوا، اور جو پنجاب حکومت نے اب چونکہ خود اس کی ذمہ داری لے لی ہے اور اونرشپ لے لی ہے اس آپریشن کی اور اس سارے معاملے کی، تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے سچویشن کیسی بنتی ہے۔ تو اگلی بات جو ہے اگلی خبر وہ ہے سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں۔ کل جو اجلاس ہوا اس میں سہیل آفریدی صاحب نہیں گئے، اور انہوں نے مزمل اسلم صاحب جو مشیر ہیں ان کو نامینیٹ کیا، اور انہوں نے اجلاس اٹینڈ کیا، جو اعلیٰ سطحی اجلاس تھا پرائم منسٹر آفس میں، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں۔ تو اس میں جو اس اجلاس میں بہت سارے معاملات ہوئے، اور اس پہ عطا تارڑ صاحب نے کافی سیخپا ہوئے وہ کہ وہ نہیں آئے، ان کو آنا چاہیے تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو، کیونکہ وہ نہیں آئیں گے تو معاملات کیسے پتہ چلے گا۔ اس کے بعد پھر ان کے نہ آنے کی پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے غصہ نکالا کہ وہ تو اپنے آپ کو سمجھتے ہی کچھ اور ہیں، اور وہ تو کلٹ میں مبتلا ہیں، جناب عمران خان صاحب کے کلٹ میں مبتلا ہیں۔ اور پھر کل سہیل آفریدی صاحب نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور ہائی کورٹ سے رجوع کیا کہ میری ملاقات کروائی جائے عمران خان صاحب کے ساتھ، کیونکہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی، وہ ان سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں افغانستان کی صورتحال کے بارے میں، امن و امان کی صورتحال کے بارے میں، کابینہ کی تشکیل کے بارے میں، کیونکہ وہ ان کے قائد ہیں، ان کے چیئرمین ہیں، ان کے پارٹی سربراہ ہیں، ان کے لیڈر ہیں۔ تو کل انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، تو رانا ثناء اللہ صاحب نے واضح طور پر کل یہ کہہ دیا کہ وہ ملاقات نہیں کروائیں گے، نہ ہی شہباز شریف صاحب ملاقات کروائیں گے، اور نہ ہی مریم صاحبہ، یعنی کہ حکومت سہیل آفریدی صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات میں کسی قسم کی کوئی تعاون نہیں کریں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے جو فون کیا تھا اس میں کہا تھا شہباز شریف صاحب کو کہ میری ملاقات کروائیں، تو شہباز شریف صاحب نے کہا میں پوچھ کر بتاتا ہوں، لیکن ابھی تک انہوں نے پوچھ کر نہیں بتایا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہماری اطلاع کے مطابق شہباز شریف صاحب نے دبے دبے لفظوں میں کل پوچھنے کی کوشش کی
جناب آرمی چیف سے کہ جناب وہ فون آیا تھا بچے کا، تو بتائیں کیا کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جنرل صاحب نے یہ کہا کہ یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے اور یہ آپ کا کنسرن نہیں ہے، اس چیز کو ہم ہینڈل کر رہے ہیں، اس لیے آپ اس میں مامے چاچے نہ بنیں اور نہ ہی یہ آپ کی ڈومین ہے۔ عمران خان صاحب ہمارے پاس ہے، ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے یہ ہمیں پتہ ہے، اس لیے آپ کو فون کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور آئندہ اس بارے میں کوئی بات بھی نہ کرنا۔ مبینہ طور پر جو راوی ہیں وہاں کے وزیر اعظم ہاؤس کے، انہوں نے یہ بات بتائی ہے، جس کے بعد اس میں وہاں پہ کچھ اور بھی باتیں ہوئیں جس کا ہم نے دیکھا کہ عطا تارڑ صاحب غصے میں باہر آئے اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب آئے۔ تو رانا صاحب نے جب ان سے پوچھا گیا رانا صاحب سے کہ جناب کیوں نہیں ملاقات کروا رہے، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ جائیں جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس، اس سے جا کے ملاقات کروانی ہے تو کروا لیں، ان سے کہیں پرائم منسٹر کیوں ملاقات کروائے، مریم صاحبہ کیوں ملاقات کروائیں، لیکن بات دوسری ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کے بعد ہے جی اگلی خبر، اور وہ ہے کہ پاک افغان جو سرحدوں پہ صورتحال انتہائی مخدوش ہے اور 2 دن کی جنگ بندی ہوئی ہے، 2 دن پہلے جنگ بندی تھی اور پھر جنگ بندی ہو گئی ہے، اور مذاکرات کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ دوحہ میں، اور ہمارے بھی لوگ پہنچے ہوئے ہیں اور افغان حکومت کے لوگ بھی وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور مذاکرات کون کروا رہا ہے؟ سعودی عرب۔ سعودی عرب اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے، ادھر دوحہ میں ظاہر جگہ ملی ہوئی ہے، ایک تھرڈ کنٹری میں مذاکرات ہو رہے ہیں اور انہی افغان حکومت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ پھر عمران خان صاحب جو بات یہ کہتے تھے، اور کل جنگ بندی بھی ہو رہی، جنگ بندی میں توسیع بھی کر دی گئی اور پھر دفتر خارجہ نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی، لیکن DGISPR نے دفتر خارجہ کی اس خبر کی تردید کر دی کہ ہمارے نمائندے جو ہیں وہ دوحہ میں ہیں، جبکہ الجزیرہ ٹیلی ویژن چینل کی خبر ہے اور الجزیرہ وہاں پہ موجود ہے دوحہ میں، ظاہر ہے قطر کا ٹیلی ویژن چینل ہے تو اس کی خبر غلط نہیں ہو سکتی، لیکن کل اس کی خبر کی بھی تردید کروائی گئی کہ نہیں جناب وہاں پہ ہمارا کوئی وفد نہیں ہے، اور سارے سسٹم کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔